اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے، سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کون زبر ہے جو یہاں زیر نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، جس حال میں بھی رکھے راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اتفاق کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبان ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہیں۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی، پر تیری دنیا جوں کی توں
وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اطوار۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جدوجہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے، یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آخری ہو، اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آخری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ سو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا، وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنے دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں،
اپنے نقصان کا دکھ دشمنوں کے ساتھ مت کہو کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوئے لا حول کہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہوں میں نہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جائیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ موت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانوں بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوئی بے وقوف شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، عزت دو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ڈل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ زبان کو جھوٹ سے، نگاہ کو خیانت سے، عمل کو ریاکاری سے اور دل کو نفاق سے پاک رکھ۔ پھر یہ زبان اللہ کی تلوار، آنکھیں جمال و جلال کا مرکز، عمل کن فیکون اور دل عرش رحمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے میرے لیے دعا کرو۔ احسان کرنے، درگزر کرنے اور گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہے: ضرورتوں کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی نیت عرش سے وابستہ ہے۔ جب انسان اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو وہ نیت عرش الہی کے پائے کو حرکت میں لاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارے الفاظ ہماری خاموشی سے بہتر ہیں تبھی ان کا استعمال کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ جسے ادب کی پستی نیچے گرا دیتی ہے اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت چھوٹی ہے۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے
کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی تو کچھ عیب ہیں۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ اللہ تعالی قبر کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھ ساقی کیسے بستا ہے عشق وجود میں، سلطنت میری ہے رگ رگ پر حکومت یار کی۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا کوئی خدا کا کرم نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، بھول گئے وہ تمہارا اللہ کون ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ مجھ پر میرے گناہ ہنسے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی لیے مجھے گھورتا ہی رہا۔ وہ آئینے میں کھڑا شخص پریشان بہت تھا۔ محبت کو عشق اور عشق کو جب جنون ملا، مٹا کے سب کچھ تب جا کر مجھے سکون ملا۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت دل کی موت ہے اور دل کی زندگی علم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تجھے کسی ایسے دوست کی تلاش ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو تو افسوس کہ تو زندگی بھر بلا دوست ہی رہے گا۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے گھیرے میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ جینے دیتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ کسی کو خود مت چھوڑے، جو چاہنا چاہے تم مت روکے، جو پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھے۔ یہ تیرے رب کی صفت ہے۔ نہ افسوس ہے تجھے صاحب، نہ کوئی شرمندگی ہے، گزر رہی ہے جو گناہوں میں یہ کیسی زندگی ہے۔ یہی بھید ہے زندگی کا، دل تنگ نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے، جو ہے اسے قبول کرو، جو نہیں ہے اس کے خواب نہ دیکھو۔
کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو ذات شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ وہ تو دل میں اٹھنے والے درد کو بھی جانتا ہے، تمہارے قرب کو بھی جانتا ہے، بس اسی کو پکارو خالص اسی کے بن کر۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسی پراسرار کتاب ہوتے ہیں جس کو چاہ کر بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کیجیے۔ انسان بہت تلخ بات کرتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ وہ کسی کی ذرا سی تلخ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت طنز کرتا ہے، لیکن طنز کا ایک تیر بھی نہیں سہ پاتا۔ برداشت کیا کیجیے، کوئی بھی عقل کل نہیں۔ دلیل زندہ مت رکھیے، انسان کو مرنے سے بچا لیجیے۔ انسان ضروری ہے، دلیل ضروری نہیں۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل میں اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ اپنے دکھ بڑھ جائیں تو کسی اور کے دکھ سن کر اسے تسلی دیا کرو۔ اللہ تمہارے برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ میری ذات گناہ گار سے میرا رب بھی تو کریم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ دل قلندر ہو تو انسان ستاروں سے بلند، افسری جاہ و حشم دولت و شہرت کیا ہے؟ زندگی حیا کا مرکز ہے، ایمان کی بے پردگی یہاں چلتی نہیں۔ بادشاہ وقت کے آگے، لوگ بادشاہ کے آگے، جھکا ہر جگہ وہ جو نہ جھکا کبھی خدا کے آگے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں
بہت مددگار ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ مومن ترازو کے پلے کی طرح ہے، جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنو اور تم بہت کچھ سیکھ لو گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ ناپختہ عقیدے چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ جذبہ جس کا تعلق تیرے ذہن سے نہ ہو بے معنی ہے، اور جذبے سے خالی ذہن وہ بھی بے معنی ہے۔ سب سے پیار کرو، صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو، اور غلط کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ علم کی طلب میں شرم مناسب نہیں، جہالت شرم سے بدتر ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہا کرو جن لوگوں کے قریب رہنے سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو نظارے کی فکر نہ کر، کیونکہ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ خود بدل جاتا ہے۔ میرے مالک رب کل جہاں، میرے مہرباں، میرے آشنا، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے مجھے نواز دے۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہے، عشق والوں میں بیٹھ جا۔ من کی مسجد میں رہتا ہے ہر پل اس کا آنا جانا، اپنے اندر کوئی نہ جھانکے، باہر ڈھونڈے سارا زمانہ۔ مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں موجود رہا خدا میرا۔ تو کعبے تک گیا ہے اور میں کعبے کے مالک تک، رسائی دے کے باعث کہاں تیری کہاں میری۔ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں اور نہ میری آرزو رہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہو تو رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ضرور ہوتے ہیں۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اسے کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ زندگی تو بہت خوشگوار اور میٹھی ہے، بس اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کیا کر۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، خواہشات کم ہو تو انسان کے اوپر کئی راز کھلنے لگتے ہیں۔ جو انسان یہ راز جان لے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام خوشی ہے تو وہ خوش ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی نہ رہے وہ غمگین ہے۔ بس اتنا سا افسانہ ہے خوشی اور غم کا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔
زندگی کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو تم سے حسد کرے گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہ ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ کچھ لمحے کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان پورا سال 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے درگزر کرنا سیکھیں۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو غریبوں کے حق کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ حد سے زیادہ مصروفیات اور حد سے زیادہ نظر انداز کرنا رشتوں کو آپ کے بنا رہنا سکھا دیتا ہے۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہوں کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی اکڑ خاک میں مل جاتی ہے، اس لیے عاجزی اور خاکساری کے جامے سے باہر نہ آؤ۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ زبان کی مثال درندے کی سی ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہ رکھو تو یہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں اس کی برائی پہنچ کر رہے گی۔ اگر سچ کا تیر مارنا ضروری ہو جائے تو پہلے اس کی نوک کو شہد میں ضرور ڈبو لیں۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دل اور دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان مسافر ہے، یہ دنیا ایک دریا ہے اور آخرت کنارہ۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے لیے رونا اور سجدہ۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو، مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے
اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نادان لوگ دنیا کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرم مزاجی اسے عطا ہوتی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم سب بھی داستہ ہو جائیں گے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسی جوانی۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے بہانے بے شمار ہوتے ہیں، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ ہر چیز صحیح وقت پر آپ کے پاس آتی ہے، صبر کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ عقل مند نہ ماضی کا ماتم کرتا ہے نہ مستقبل کی فکر، بلکہ وہ حال کو نکھارتا ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کر جیتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر اڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ 3 قسم کے انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصہ کرنے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔
شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔